مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم الحمدللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ غزوہ تبوک میں ہے، اور غزوہ تبوک میں یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ تو پہلی کلاس ہماری ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاریاں شروع کی، اور سفر کی تیاریوں میں تمام دولت مندوں کو، سب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ترغیب دے دی، اور کچھ جو تھے لوگ تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جتنا خرچ کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری پچھلے اس کی سبق تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر پر روانہ ہو گئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑا تھا، اور ان کے پاس قیام کی ہدایت فرمائی۔ منافقین نے اس بات کا بتنگڑ بنا لیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے پیچھے چھوڑا ہے کہ شاید وہ آپ کو بوجھ سمجھتے تھے۔ اب منافقین کے باتوں سے تنگ ہو کے رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ منافقین شور مچا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اسی لیے پیچھے چھوڑ دیا کہ شاید مجھے ایک بوجھ سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو محض میں نے اسی لیے پیچھے چھوڑا ہے کہ جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا میں نے، یعنی میرے اہل و عیال، ان کی نگہبانی کرو، اسی لیے واپس جاؤ، اپنے اہل و عیال اور میرے اہل و عیال کی یعنی قائم مقامی کرو، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جو تھے یہ واحد ازواج مطہرات کے وہ تھے، یعنی محرم تھے جو سب کے خیال رکھ سکتے تھے سب کا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر فرق ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے تو اس میں جو کچھ واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ یہ بہت سخت گرمی کا سفر تھا۔ تو خثیمہ رضی اللہ عنہ جو تھے اب گرمی پڑ جانے سے 2-4 دن کے لیے وہ اہل و عیال میں واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا چلو 2-4 دن اہل و عیال کے پاس گزار کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب جب آ گئے تو بیویوں نے جو ہے نا صاحبان تیار کیے تھے، دونوں بیویوں نے، اور ہر ایک نے اپنے صاحبان میں پانی بھی چھڑکا تھا اور کھانا بھی تیار کیا تھا، اور ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ جو تھے عریش کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے تو دونوں بیویوں کی تیاری کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ اور گرمی میں گرم ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں، اور خثیمہ جو ہے وہ ٹھنڈے سائے میں تیار شدہ کھانا کھاتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی اور اپنے مال و متاع کے ساتھ یہاں مقیم ہو، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تم دونوں کے پاس کسی کے صاحبان میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتا ہوں، اسی لیے تم دونوں میرے راستے کا سامان تیار کرو۔ لہٰذا دونوں بیویوں نے سامان تیار کیا اور ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کے پاس آئے اور کجاوا کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جانے کے لیے نکل پڑے۔
اور تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ خثیمہ رضی اللہ عنہ جب راستے میں آ رہے تھے تو اسے ایک اور صحابی وہب جہمی رضی اللہ عنہ وہ بھی ملے، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ ملے۔ اب یہ دونوں جب تک تبوک کے قریب ہوئے تو ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب سے کہا کہ میری ایک غلطی ہے، اسی لیے کیونکہ میں واپس گیا تھا یہ سوچ کے کہ کچھ دن آرام سے گزار کے پھر نکلوں گا، اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اسی لیے تم مجھ سے پیچھے رہو جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ نہ جاؤں۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے اسے اتفاق کیا۔ اب یہاں تک کہ ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ جو تھے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اور تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اونٹ پہ سوار شخص ادھر جو دکھائی دے رہا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن ابو خثیمہ، یعنی ہو سکتے یہ تو ابو خثیمہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے۔ جب وہ آ گئے بیٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خثیمہ تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ابو خثیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا، تو آپ نے ان کے بارے میں خیر کے کلمات کہتے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ کہا کہ ابو خثیمہ جو ہے نا پھر اسی دعا کے بارے میں اکثر اشعار بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہو گئے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پہ مقام ہجر سے گزرے تو وہیں پھر نزول کیا، اور لوگوں نے وہاں کے کنویں کا پانی لے لیا، اور جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں کنویں کا پانی بالکل نہ پیو اور نہ اسے نماز کے لیے وضو کرو۔ کچھ لوگوں نے اسے آٹا بھی گوندا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ گوندا ہوا آٹا اپنے اونٹوں کو کھلاؤ، خود نہ کھاؤ، اور رات کے وقت یعنی کوئی بھی تنہا نہ نکلیں۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے نا ظہری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو تھا وہ ڈھانپ لیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا۔ فرمایا کہ جب ظالموں اور گناہگاروں کی بستی میں داخل ہو تو روتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ، اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ تم پر بھی وہ مصیبت نہ آئے جو ان لوگوں پر آئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تھا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی پانی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا اور اس سے خوب بارش ہوئی، لوگ بھی سیراب ہو گئے، اور لوگوں نے اتنا پانی محفوظ کیا کہ وہ اپنے آگی ضرورت کے لیے ساتھ اپنا پانی بھی لے گئے۔ اچھا، اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو ایک شخص پیچھے رہنے لگا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک شخص پیچھے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں کوئی بلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تم لوگوں کو اسے ملا دے گا، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے نجات دے دی۔ اب یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ابو ذر پیچھے رہ گئے، لوگوں نے کہا، تو انہوں نے اپنے اونٹ کی رفتار جو ہے وہ آہستہ کرتی، کیونکہ اس کے اونٹ جو تھا وہ بیمار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ جانے دو، اگر اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب تم لوگوں سے ملا دے گا، اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے نجات دے دی۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ جو ہے اس کی رفتار سست ہوتی گئی، تو تھوڑی دیر بعد کیا ہے اونٹ سے اترے اور اپنا پورا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان پر پیدل چلنے لگے۔ آپ نے ایک منزل پر قیام کیا تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ
یہ شخص تو اس راستے پہ تنہا چل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر نہ ہو. پھر جب لوگوں نے غور سے دیکھا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کی قسم یہ تو ابو ذر ہی ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں. ابو ذر اکیلا چلے گا, تنہا مرے گا اور تنہا حشر کے دن اٹھایا جائے گا. اچھا, اب ابن اسحاق جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے وفات کے بارے میں لکھتے ہیں, جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ اختلافات کے وجہ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ربضہ کے مقام پر بھیج دیا تھا, کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے. تو انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو مدینہ طیبہ سے نکلنے کا حکم دیا اور وہ ربضہ کے مقام پر چلے گئے تھے. تو وہاں ان کی وفات ہوئی. اب دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی تو دی تھی. ان کے پاس اس وقت ان کی بیوی اور غلام کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا. انہوں نے اپنی بیوی اور غلام دونوں کو وصیت کی کہ تم مجھے غسل دینا اور جو ہے نا مجھے پھر میرے میت کو لے کے عام راستے پہ رکھ دینا, اور پہلی جماعت جو تمہارے پاس گزرے اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں, آپ لوگ ان کے پاس جو ہے نا انہی تدفین میں آپ لوگ ہماری مدد کریں. چنانچہ جب ان کی وفات ہو گئی تو بیوی اور غلام نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کے جو ہے نا میت کو راستے پہ رکھ دیا. اب اس دوران میں عبداللہ ابن مسعود کا جو ہے نا اہل عراق کے ایک گروہ کے ساتھ گزر ہوا اور راستے میں جنازہ دیکھا. تو یہ لوگ جیسے حیران ہو گئے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بوتا مجمع تھا اور بہت زیادہ اونٹ تھے, اور یعنی خطرہ یہ تھا کہ کہیں اونٹ جنازے کو مسل نہ دیتے. اب یہ جب قریب ہو گیا تو غلام کھڑا ہو گیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں, اسی لیے آپ لوگ ان کی تدفین میں ہماری مدد کریں. اب یہ سن کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم تنہا چلو گے, تنہا مرو گے اور حشر میں تنہا اٹھائے جاؤ گے. پھر ان کے رفقا جو ہے اترے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو ہے یعنی اس کی تدفین کرا دی. اور اس کے بارے میں جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لشکر لے کے یہ سفر ان کا جاری تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے, تبوک کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زن ہو گئے اور رومیوں سے دو ہاتھ کے لیے یعنی تیار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بلائی کی, ان کو رغبت دلائی, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بھی بلند ہو گیا. اب ان میں تو توشے کی ضرورت اور سامان کی سبب کی جو کمیاں تھی وہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوصلہ مند خطبے سے ان کا بھی ازالہ کر دیا. اور دوسری طرف جو تھے رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی. انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہ ہوئی, کیونکہ ہرقل کو اس کے پادریوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جنگ لڑی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, جیسے کہ ہمارے کتابوں کے مطابق یہ اللہ کے آخری نبی کی ساری نشانیاں ان میں موجود ہے, تو یاد رکھو کہ اس سرزمین پر جو ہے عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا. تو اس وجہ سے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے بڑھیں, اور اندرونی ملک کے یہ مختلف شہروں میں بکھر گئے. پہلے تو انہوں نے اپنے جو ہے لشکروں کو جو ہے نا سرحدوں پہ ڈالا تھا, اور ہرقل نے غسانیوں کی کافی مدد بھی کی تھی مسلمانوں کے خلاف.
لیکن اب یہ جب آ گئے تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی. اب اندرونی ملک کے مختلف شہروں میں یہ لوگ بکھر گئے. لیکن اس طرز عمل کا اثر جو جزیرۃ العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوا. یعنی ایک تو یہ کہ عائلہ کا حاکم یحنہ بن روبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے جزیہ کی ادائیگی کی یعنی پیشکش کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور کر دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اطراف سے بھی باشندگان آئے، انہوں نے بھی جزیہ کی یعنی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منظور فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ دی ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاکم اعلی کو بھی ایک تحریر لکھ کے فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ یہ امن ہے اور اللہ کی جانب سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یحنہ بن روبہ اور باشندگان اہلیہ کے لیے ہے. خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، یعنی ان کو امان مل گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا ذمہ ہے، یہی ذمہ ان کے شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنہ کے ساتھ ہوں. ہاں اگر کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روگ نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے گا پھر اس کے لیے یعنی حلال ہوگا، اور انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب مدینہ طیبہ کو واپسی. اب یہ لشکر تو یہاں پر رہی اور یہ لشکر کم از کم 28 دن یہاں پر رہی، کیونکہ لشکر بہت بڑی تھی. اور اب اس نے ہرقل نے بھی جواب بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ اس مقام پر 2 سال تک بھی بیٹھے رہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. اب اسلامی لشکر جو ہے یہ تبوک میں جو ہے کوئی یعنی ٹکر تو نہ ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بہت بڑا فائدہ دیا. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین کو بھی الگ الگ کر کے دکھائے، کیونکہ منافقین بہانے کر کر کے مدینہ طیبہ میں پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی راز جو ہے وہ فاش کر دیے. جب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 دن کا انتظار کیا اور ہرقل نے جواب بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بھی اس جگہ پہ رہیں، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کرنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کے واپس روانہ ہو گئے. البتہ راستے میں ایک جگہ گٹائی کے پاس 12 منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یعنی ناپاک کوشش کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گٹائی سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف عمارہ رضی اللہ عنہ ہوتے جو اونٹنی کے نکیل تامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہوتے جو اونٹنی ہانک رہے تھے. باقی صحابہ دور انہی وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے. اسی لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا. ادھر آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے. اب آپ پر تقریباً یہ چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب بھیجا، اور انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے. اور انہوں نے تو اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے تھے تاکہ ہمارے چہرے نہ نظر آئے اور ہمیں کوئی پہچان نہ سکے. لیکن اس کے بعد جب وہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو باخبر کیا اور ایک ایک کا نام بھی ولدیت کے ساتھ بتا دیا. اور اس واقعے کے بعد انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان
کہتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کی تھی کہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا ہے۔ اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے وہ تو ایک جلالی صحابی، آئے اور اس سے پوچھا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو ہے نا نام کے بارے میں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ یہ تو میرے پاس راز ہے، اور رونے لگے کہ اچھا، کہنے لگے کہ اچھا حذیفہ پھر اتنا تو بتاؤ کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ نہیں، اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جب بھی مدینہ طیبہ میں کوئی یعنی فوتگی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بندہ بھیجتے کہ دیکھنا کہ کیا جنازے میں یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر جنازے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوتے تو عمر فاروق جاتے رضی اللہ عنہ، اگر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ پھر اس جنازے میں بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ کو پھر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو شاید کسی منافق کا جنازہ ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ختم سفر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے انہی مدینہ طیبہ کے نقوش دکھائی دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی، عورتیں اور بچیاں باہر نکلی اور زبردست اعزاز کے ساتھ اس اسلامی لشکر کا استقبال کیا، کیونکہ منافقین مخالفین جو تھے وہ تو یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب جو ہیں یعنی رومیوں کے اس ٹکر سے کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ جب ہوئے تھے، رجب میں روانہ ہوئے تھے، واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے اور 50 روز لگے اور 20 دن تبوک میں، 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی، اور یہ غزوہ یعنی مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا جس میں اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں بھی تمیز کی گئی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کا دستور بھی یہی ہے کہ ارشاد فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، یعنی اللہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ نہیں سکتا کہ جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کرے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری جو تھی وہ نفاقی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے پاس اسے پہنچا دے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض ہے کہ اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہیں جو معذور تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹے عذر پیش کیے، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت لی تھی اور پیچھے پیٹ پھر رہے تھے، اور جو ہے یہ اور ان میں 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے، جو بغیر کسی جواز بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کی تھی، اور ان صحابہ میں جو تھے یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہی صحابی تھے۔ انشاءاللہ اب ان صحابہ کا واقعہ جو ہے ہم آگے جا کے اپنی اگلی کلاس میں کریں گے، لیکن اس غزوے کا جو اثر ہے
اس غزوے کا جو اثر مرتب ہوا مسلمانوں پر، اس کا یعنی مسلمانوں کی جو قوت تھی اسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دی، اور جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا کہ اب کوئی اور طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین منافقین کی بچی کچی آرزوئیں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں، جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں انہیں ہمیشہ ان کے خانہ دل میں کچھ نہ کچھ جیسے یہ آرزوئیں جو تھی اب وہ ختم ہو گئیں۔ اچھا، کیونکہ اب ساری امیدیں اور آرزوؤں کا محور جو تھا وہ رومیوں کی طاقت تھی، اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا، اسی لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان کے سامنے جو ہے اب انہوں نے اب یہ جان لیا کہ اب مسلمانوں اور اللہ کے نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور منافقین کے جو راستے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیے، اور یہاں تک کہ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھا منافقین کے ساتھ، اور اللہ نے جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یہاں تک کہ اس کے جو ہے نا جب رأس المنافقین عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ ہوا، اور اس کے نماز پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روک رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے جنازے کے لیے پڑھنے کے لیے ارادہ کیا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی، سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور انہوں نے جو مسجد زرار بنایا تھا، انہیں اپنی سازشوں کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، اور پھر مسلمانوں نے اس کو بھی منہدم کر دیا۔ منافقین کے سارے پردے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اور جو ہے مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی جو تھی، اس میں جو ہے انہیں جو واقعات ہو گئے ان کے یہ ہوا کہ ایک تو ان میں ایک یہ تھا کہ ایک عورت تھی جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرار کیا تھا بدکاری کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اسے منہ ایک طرف دوسری طرف پھیر رہے تھے کہ جس طرح سے مطلب یہ اپنا مائنڈ چینج کریں، لیکن وہ اپنے گناہ پر اقرار کر رہی تھی، پھر مطلب وہ حاملہ بھی تھی جس سے پھر اسے بچے کی پیدائش بھی ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جو ہی بچہ پیدا ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس بچے کو دودھ دے دو، اور جب تک اس کو سزا نہیں دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہلت بھی اسی لیے دے رہے تھے کہ شاید اس دوران یہ آئے کہے کہ نہیں میں جو ہے نا یہ اپنا موقف سے پھر جائے اور توبہ کریں، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹی تھی، اور پھر اس کو جس وقت رجم کیا جا رہا تھا تو جب اس کے خون کے چینٹے لوگوں کے کپڑوں پہ پڑی تو لوگوں کو مطلب وہ چیز ناگوار لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مدینہ طیبہ کے لوگوں، اگر اس عورت کا توبہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ایسے توبہ قبول کیا ہے کہ یہ پورے مدینہ طیبہ والوں کے لیے اس کا توبہ کافی ہوگا۔ تو اور پھر جو ہے نجاشی بادشاہ کی وفات بھی پھر اس کے بعد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو تھی اس کی وفات ہوئی۔ اس کے وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی ہم آپ سے کرتے۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے بعد رأس المنافقون جو تھا عبداللہ بن ابی اس کی بھی موت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مغفرت کی دعا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود بھی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس پہ وحی نازل کی اور نماز جنازہ پڑھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا تھا۔
تو لہٰذا ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو اس پہ روکتے ہیں اور پھر آگے جو ہیں ہماری کلاس غزوہ تبوک کے اصحاب پر اگلے ہفتے میں ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.